یہاں ہماری اکیڈمی میں ایک بریلوی مفتی نے فون کیا ایک دن، میں نام نہیں لیتا اسے مشہور کرنے کے لیے، چلیں میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، وہ کیلے والا مفتی جو ہے، اچھا، تو اس نے یہاں فون کیا، اس نے کہا جی کہ آپ کے انجینئر صاحب حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اب وہ جو برار بھائی نے نا جو فون سن رہے تھے نا، انہوں نے اس کی وہ آڈیو اونچی کر دی تاکہ میں بھی سن لوں۔ مجھے کہنے لگے جس طرح فون آیا تو پہلے تو کافی دیر تک لگا رہا، میں نے کہا کس سے لگے ہوئے؟ اس نے جب آواز اونچی کی مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہ تو عالم دین ہے، تو اور عالم دین ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے، اپنے پمفلٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے اوپر جب بیماری کا غلبہ ہوا تو تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور ساتھ اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر کو اوپن چھوڑ دیتے۔ تو یہ باقی الفاظ تو مل گئے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ حضور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے، یہ تو بخاری مسلم میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے آپ کے انجینئر صاحب نے، انہیں کہ رجوع کریں۔ اب جس کو تھوڑا بہت بھی علم حدیث ہے نا، تو اسے یہ بات پتا ہے کہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہی ہے نا عربی میں، اس میں ہر حدیث کے اینڈ پہ نا اس حدیث کے جو باقی طرق ہیں نا ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی بھی ڈھونڈ سکتا ہے جسے تھوڑا سا پتا ہے اور ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ، پر خیر جاہل تو رہے گا ہی نہیں، وہ تو مفتی کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، لیکن علماء کو تو پتا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس تو ریئل ٹائم وہاں عربی والی بخاری مسلم پڑھی تھی، میں نے کہا اس کو کہہ کے ذرا نمبر پڑھے، ہمیں تو پتا تھا، اس نے کہا جی پمفلٹ پہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے، تو وہ پمفلٹ والا نمبر اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں الفاظ کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا میں نے اس کو اشاروں سے کہا کہ اسے یہ بتاؤ کہ یہ اینڈ پہ نا وہ نمبر لکھے ہوئے، تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ اس کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی طرق کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے وہ چیک کیے؟ کہتا نہیں، تو ان کا ان کو چیک کرو، چیک کیے تو اس میں الفاظ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اے جناب کولوں گلا بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پتہ ہے رجوع کر لیتے ہیں، جب رجوع کرتے ہیں تو وہ رجوع پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، ہاں وہ پھر رجوع ہم کوئی ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں۔ ہمیں کہتے تھے جی وہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے سارے دیوبندیوں کی کہانی کرا دی کہ جی کوئی سب و شتم کی روایت نہیں، ایک ملتی ہے حدیث، وہ بخاری کے اندر ملتی ہے، اور اس میں بھی سب کے الفاظ ہیں اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ لعنت کرواتے تھے تو ذخیرے حدیث میں کوئی نہیں، ہم نے تو 10 حدیثیں بیان کر دی ہیں۔ تو مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے، وہی حدیث ہے، اس کا ایک طریق ہے، اس میں الفاظ ہیں، اس نے آل مروان نے سال ابن سعد السعدی سے کہا کہ کہو لعن اللہ ابا تراب، لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ۔ تو بخاری میں سب تھا اور مسلم میں اسی حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا؟ تو پھر میں نے رجوع کیا کہ ہم سب کہتے تھے گالی، ہم رجوع کرتے ہیں گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بیچتے تھے۔ یہ لعنتی لعنتیں بیچتے تھے، اور یہ لعنتی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ولی پہ لعنت بھیجی تو وہ تو لعنت کا مستحق نہیں تھا، تو لعنت ان کے اوپر لوٹ آئی۔ یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بخاری مسلم وہ دورے پڑے میں، اور جیسے ختم قرآن ہوتا ہے نا، اس طرح ختم بخاری ختم مسلم اسی طریقے سے ہے۔ این سپارے پڑھ لو تے این حدیثاں تو پڑھتے این حدیثاں تو پڑھ، کوئی 40 دی سپیڈ نال تے کوئی 100 دی سپیڈ نال۔ تو میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں